من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج میں رونق افروز علماء کرام، حجاج کرام، مداح رسول، ایک سے ایک بہترین انداز میں نعت پاک آپ نے سنی۔ پورے اسٹیج میں ماشاءاللہ ایک سے ایک پھول، کوئی گلاب کی شکل میں، کوئی موگرا کی شکل میں، کوئی رات رانی کی شکل میں مہک رہے ہیں اور چمک رہے ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر زیارت کر کے اپنے قلب و جگر کو منور مجلہ فرماتے رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آئیے سبھی مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ موسم بہت ہی شاندار ہے، بگڑا موسم نہیں ہے، کوئی کہے کہ نہیں موسم خراب ہے۔ الحمدللہ موسم بہت ہی شاندار ہے، رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مقرر خصوصی آپ جنہیں دیکھ رہے ہیں شیر واقعہ تشریف فرما ہے، میرے بعد ان کی آمد ہوگی انشاءاللہ بہترین انداز میں تقاریر سے ہم سامعین کے قلب و جگر کو منور مجلہ فرمائیں گے۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیتھے لوگ علم سید ابرار پر۔ ہر ولی ہر غوث کو بے دست پا سمجھا گیا، ہر ولی ہر غوث کو بے دست پا سمجھا گیا۔ یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ کفر پر تسکین کو ایک دن صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرچ پر مہتاب سے۔ اس کرن کو اہل حدیث احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول کو پھول ہے، خاروں کو گلے کر دیا۔ قوم کے ایمان و حرمت میں نگاہ باز زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا کا زندہ باد۔ ابر رحمت تیری مرمت پر گوہر باری کرے، حشر تک شانے کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ میرے معزز سامعین کرام، جب ایک ولی اور غوث قطب یہاں تک کے حضور کو جب مر کے مٹی میں تصور کیا جا رہا تھا، ساری خانقاہیں خاموش تھی۔ اس وقت کوئی خانقاہ کی زبان پہ بولتی نہیں، اگر ایک خاندان بول رہی تھی، وہ خاندان میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھنے والا، بولنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام احمد رضا۔ ملک سب تم کو رضا مسلم جس سمجھ آ گئے ہو، جتنے بیٹھے ہو، ہمارا تو مزاج ہے حضور کی شان میں کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا خاک کے زرگل کو ہم دوسرے سے رجا کر دیا۔ ارے خود تھے جو راہ پر اور ان کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صرف مردوں کو نہیں
بلکہ آج بھی رسول اعظم سے جس کو نسبت ہوگی وہ زمانے میں وہ چمکتا رہا، اور جو اہل بیت کرام سے نسبت رکھا میرے دوستان محترم جب تک دنیا میں رہے گا چمکتا رہے گا، قبر میں جائے گا وہاں بھی چمکتا رہے گا، قبر مہکتی رہے گی، اور حشر میں جائے گا پیشانی چمکتی رہے گی۔ اس لیے کہ حشر کے میدان میں جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہماری قوم یہ نہ مردہ ہے نہ ہمارے رسول مردہ ہے، وہ کسی اور نبی ہوگا جو مر گیا ہے۔ مسلمان تو مرتا ہی نہیں ہے، مسلمان کی جگہ بدلتا ہے، کبھی عالم ارواح میں، کبھی باپ کے سلبے میں، کبھی ماں کے پشت، ماں کے پیٹ میں، کبھی دنیا میں، کبھی قبر میں، اور کبھی حشر۔ اور مومن کا اصلی ٹھکانہ، مومن کی اصلی جگہ ہے تو جنت۔ اگر حقیقت میں مومن ایمان والا ہو، بھلے بے عمل ہو، یہ الگ چیز ہے، لیکن سب سے پہلے اگر ہونا چاہیے تو ایمان ہونا چاہیے، حضور سے محبت ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو ہم تیرے ہیں۔ اگر حضور میں ہو گئے ہیں تو حضور کے دیوانے کبھی مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ نبی کا چاہنے والا جب تک زمین کے اوپر ہے یہاں بھی زندہ ہے، اور زمین کے نیچے ہے وہاں بھی زندہ ہے۔ غریب نواز کی جو کہ جب بڑے بڑے خانقاہ اور بڑے بڑے بادشاہوں کے قبروں میں کوئی اگربتی کوئی پھول ڈالنے والا نہیں ہے، لیکن آپ گرمی میں چلے جائیے، برسات میں چلے جائیے، کسی موسم میں چلے جائیے، غریب نواز کے طور پہ میلہ لگا رہا ہے۔ آپ نے اس کی وجہ سمجھی؟ وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی غریب نواز بادشاہ تھے؟ نہیں، بادشاہ کو بار کے آئے تھے، غریبی کو پسند کیا تھا، وجہ یہ ہے اس لیے وہ چمک رہے ہیں، ان کے دھولے کو چمک رہے ہیں، دوسرے کو چمکا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق جو نبی کا ہو جاتا ہے اسے دنیا مار نہیں سکتی ہے، اسے دنیا مار نہیں سکتی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، چائے بھی پیجیے، چائے کے ساتھ تقریر مت کی جائیے گا، تھوڑا توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ نے حضرت ثابت کلیری کا نام سنا ہوگا، ایک اللہ کے ولی 12 برس تک جو بھوکے رہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ انتقال کرنے سے پہلے اپنے مریدوں کو بلانے کے بعد بیٹھایا، کہا کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو کوئی بھی مجھے نہلانا، کوئی بھی مجھے کفن مت پہنانا، اور سنو تم میں سے کوئی بھی میری جنازے کی نماز مت پڑھانا۔ وصیت کی، کہا جی حضور، کہا کہ کیا کروں؟ کہا کہ بند کمرے میں مجھے رکھ دینا، پانی رکھ دینا، صابن رکھ دینا، کفن پڑھ دینا، اور جب تک پانی کی بہنے کی آواز آئے تب تک دروازہ مت کھولنا، جب بہنے کی آواز ختم ہو جائے تو دروازہ کھول دینا، اور پھر مجھے وہاں پہ قبرستان لے جانا، جنازہ رکھ دینا، اور تم لوگ سب بندی کر لینا، اور تم میں سے کوئی جنازے کی نماز مت پڑھانا۔ ایک گھوڑے پہ سوار انسان آئے گا، نقاب پوش ہوگا، وہی آئیں گے میری جنازے کی نماز، وہی آئیں گے میری جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، مریدوں نے وصیت کے مطابق انتقال ہو گیا، روح پرواز ہو گئی، اللہ کے ایک برگزیدہ بندہ اس دنیا سے جب گئے تو ان کے مبارک لاش کو گھر کے اندر رکھ دیا، صابن رکھ دیا، پانی رکھ دیا، کفن کے کپڑے رکھ دیے، باہر سے ٹھنڈی بند گئی۔ مریدین انتظار کرنے لگے، پانی کی آواز اب بھی آ رہی ہے، اب بھی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا، پانی کی آواز بند ہو گئی۔ کنڈی جب کھولتے ہیں، دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے ولی ثابت کلیری نہرائے ہوئے اور کفن پہنے ہوئے۔ سبحان اللہ،
نہلائے ہوئے ہیں اور کفن پہنے ہوئے ہیں، نکالے گئے وہاں سے لوگوں کی حیران رہنے کے اندر کوئی نہیں. حضرت کو کس نے نہلایا، کس نے کفن پہنایا؟ لیکن اللہ کے ولی تھے، خاموش رہے، کچھ بولے نہیں. ان کو وہاں پہ جنازہ کو اٹھا کر کے وہاں لے جایا گیا جہاں پہ جنازے کی نماز ہونی تھی. حضرت کے وصیت کے مطابق سب کو انتظار کرنے لگے، اب آ رہے ہیں آنے والے، اب آ رہے ہیں آنے والے. اچانک گردیں اڑنے لگی، غبار اڑنے لگا. گھوڑے پہ سوار ایک شخص آ رہا ہے جو برقع پہنے ہوئے ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، بالکل کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ جو ہی گھوڑے سے اترے اور آگے کھڑے ہو گئے. کسی کو پوچھا نہیں، اجازت کسی سے نہیں لی. مصلی امامت میں کھڑے ہو گئے، پیچھے لوگ سب بند ہو گئے اور آئے اور جنازے کی نماز پڑھا. جنازے کی نماز ہو گئی. اب وہ آنے والا گھوڑا سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا. توجہ چاہوں گا، جب حضرت صابر کلیری باحیات تھے نا تو کسی مرید نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور فنا اور بقا. توجہ چاہوں گا، اطمینان سکون کا ماحول. انشاءاللہ اتنی بارش نہیں ہوگی جو آپ کو تکلیف پہنچائے. انشاءاللہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے. حاجیانی ماں عائشہ کی میلاد مقدس میں ایسے ایسے ہستیاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے ہاتھ اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ حاجیانی عائشہ ماں کی قبر میں رکھے. العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں. میرے دوستان محترم، حیات میں تو صابر کلیری سے پوچھا گیا تھا حضور سب لوگ بولتے ہیں فنا اور بقا، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو حضرت صابر کلیری نے فرمایا تھا میرے مریدوں بعد میں اس سوال کا جواب دیں گے. بعد میں سوال کا وہ مرید بھی جنازے میں شامل تھا جس نے سوال کیا تھا فنا اور بقا کیا ہے، وہ بھی شامل تھے. جب حضرت صابر کلیری کی جنازے کی نماز ہوئی اور وہ گھوڑا سوار گھوڑے پہ سوار ہونے لگا تو ایک مرید نے حضرت کا دامن تھام لیا. کہیے سبحان اللہ. ایک مرید نے حضرت کا دامن تھام لیا، کہا کہ حضرت آپ جس کی جنازے کی نماز پڑھا کے جا رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستی کا نام صابر کلیری ہے. لوگ بعد میں تاریخ پوچھیں گے کہ صابر کلیری کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی ہے تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ لہذا آنے والے آپ اپنی صورت کو بھی دکھائیے اور اپنا نام بھی بتائیے تاکہ کل تاریخ لکھی جائے گی کہ صابر کلیری کی نماز جنازہ پڑھنے والا تھا. تاریخ میں زمانے حیات لکھی جائے گی. تو قسم خدا کی وہ گھوڑا سوار جب اپنا نقاب ہٹایا، جب پردہ ہٹایا تو تمام دنیا حیران رہ گئی. جنازہ پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں حیران ہونے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہی صابر کلیری گھوڑے پہ سوار، ایک طرف جنازے میں صابر کلیری، ایک طرف گھوڑے پہ صابر کلیری. لوگ حیران ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ آنے والے نے کہا، گھوڑا سوار نے کہا حیران مت ہو، تم نے تو پوچھا تھا فنا کیا ہے بقا کیا ہے. جو تربت پہ سو رہا ہے، جنازے میں سو رہا ہے، اسے فنا کہتے ہیں، اور جو گھوڑے پہ سوار ہے اسی کو کہتے ہیں. تو انسان جب مومن، میرے دوستو، جب صابر کلیری اللہ کے ولی نہیں مرتے تو میرے رسول اعظم کیسے مر کے مٹی میں مل سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستان محترم عقیدہ رکھیں کہ ہر جگہ ہر موڑ پہ اگر کام آنے والے ہیں تو رسول اعظم کی رحمت کام آنے والے ہیں. اس لیے کہ حشر کے میدان میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو اس وقت نفس کے عالم میں رسول اعظم کام آئیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. میرے معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مومن کو صرف چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے. مومن کو صرف چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے. اور میرے دوستو، اگر ہماری زندگی
रसूल आजम के शरीयत के मुताबिक चलेगी तो हकीकत में हम सिर्फ चखेंगे, बल्कि मरने के बाद और भी मोमिन की रूह ताजगी होती है, मोमिन की ताकत ज्यादा होती है और मोमिन का ठिकाना हकीकत में वो जन्नतुल फिरदौस है। हमारी माँ का इंतकाल हुआ, आयशा हाजियानी आयशा का। मेरे दोस्तान मोहतरम, हुजूर ने फरमाया, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ लाए। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, या रसूलुल्लाह मैं जिहाद करना चाहता हूँ। तो रसूल आजम ने फरमाया, तुम्हारे वालिदैन हैं? आने वाले ने कहा, या रसूलुल्लाह मेरे वालिदैन हैं। कहा कि जा अपने वालिदैन की खिदमत कर, वही तुमसे सबसे बड़ी जिहाद यही है, सबसे बड़ी जिहाद यही है। एक सहाबी तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह मैंने अपनी माँ को अपने कांधे में रखकर 7 बार खाने काबा का चक्कर लगाया है, और ऐसी रेतीली, ऐसी गर्मी, मुल्क हिजाज की गर्मी, अरब की गर्मी, अगर गोश्त को रख दिया जाए उस मिट्टी में, रेत में, तो कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को खाली पैर अपने कांधे में रखकर खाने काबा का तवाफ किया। या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो रसूल आजम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी सुन, ए नादान सुन, अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारी माँ को कयामत तक की जिंदगी दे दे। कब तक की जिंदगी दे दे? कयामत तक की जिंदगी दे दे, और तुम अपनी माँ को कयामत तक अपने कांधा में बैठाकर खाने काबा का तवाफ कराते रहोगे, तुम फिर भी माँ के करोड़ों हिस्से का तुम एक हिस्सा अदा नहीं कर सकते। करोड़ों हिस्से का तुम एक हिस्सा अदा नहीं कर सकते, तुम क्या माँ का हक अदा करोगे? तो जो फरमा बरदार बेटे वालिदैन की खिदमत करते हैं, कसम खुदा की वही कामयाब हुआ करते हैं। वरना ये हज करके आए बहुत सारे लोग, लेकिन अगर वालिदैन नाराज है, कसम खुदा की उसका हज कबूल नहीं है, अल्लाह राजी नहीं होगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद सबसे बेहतरीन नेक अमल है तो अपनी दौलत, अपना पैसा, अपनी ताकत माँ बाप के लिए कुर्बान कर देना सबसे बड़ी फजीलत की है, सबसे बड़ी बरकत इसी में है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अगर हमारे वालिदैन को हमारे सर का साया अगर रखे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने रखा है, मेरे दोस्तों आप उनकी कदर क्या करें। माँ बाप से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। हज करने वाले गए, आए, उनसे पूछे क्या हज कबूल हुआ? गारंटी नहीं दे सकते, हाँ मेरा हज कबूल हो गया, 4 लाख 5 लाख खर्च करेगा, गारंटी नहीं है। पूछो हज करके आए क्या कबूल हो गया? नहीं कर सकता। लेकिन कसम खुदा की, हुजूर ने फरमाया, जो अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखेगा उसे हज मकबूल, हज मकबूल का सवाब। वालिदैन को सिर्फ एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह अगर मैं 100 बार अगर मोहब्बत से देखूं ताकि 100 हज का सवाब मिलेगा। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, वालिदैन एक बेहतरीन नियामत है। अगर मुसलमान, मेरी कौम अगर यहाँ जिंदा रहना चाहता हो तो शरीयत के मुस्तफा पर आप उन पर अमल करेंगे और अपनी सूरत, अपना होलिया, अपना किरदार ऐसा बनाए, नाम पूछ के नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। बाजार में गए, सलाम कैसे करें? सलाम कैसे करें? सूरत तो पता ही नहीं चलता, मुसलमान में खैर है। पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? अरे सूरत है गैरू जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे? और आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, तुम खुद ही बताओ घर में अपने कुरान कहाँ से लाओगे? कुरान सिर्फ ताकू में किताब नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकू में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकू में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, कई दिन से घर में कोई मेहमान नहीं है, कई दिन से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो मुसलमानों, अपनी सीरत, अपनी सूरत, अपने किरदार, अपना लिबास ऐसा बनाओ, दूर से देखने वाला नाम नहीं पूछ के सलाम करे, बल्कि देखे समझ जाए गौस का दीवाना जा रहा है, ये गरीब नवाज का चाहने वाला, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत में सुन्नी मुसलमान जा रहा है, आपको दूर से सलाम करता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस्लाम को, सुन्नियत के दीन को नाबूद करे। मिटाने वाले खुद मिट गए, इस्लाम यजीद ने करबला की सरजमीन में सोचा कि अहले बैत को खत्म कर देंगे,
لیکن قسم خدا کی خود برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. دنیا میں یزید کا نام لینے والا اور اپنے بچے کا نام رکھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آج ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر سٹی میں، ہر گاؤں میں کوئی غلام محمد حسین ملے گا، کوئی احمد حسین ملے گا، کوئی محمد حسین ملے گا. یعنی آج بھی بچے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے، امام حسین رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ پوری دنیا نے سوچا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن کے لیے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.